الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین، پروگرام فہم القرآن میں حافظ محمد رفیق آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج 29واں روزہ اور 29واں پارہ انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. یہ اب سورہ ملک سے آخر تک جو صورتیں آ رہی ہیں، ان کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ آخرت کی یاد دہانی، آخرت کا انذار، اس کے بارے میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو. اس سورہ ملک کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے کہ بڑی ہے بابرکت وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بابرکت، فیض رساں، محبت کرنے والی، وہ ظالم نہیں ہے بلکہ رحمت والی ہستی، برکتوں والی ہستی. اس کے ساتھ اگر تعلق پیدا کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی. اور فرمایا کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے. یعنی یہ زندگی کا مقصد بتا دیا ہے، وہ ہے امتحان. اللہ تعالیٰ بندے سے ہر لمحہ امتحان لے رہا ہے. یہ صبر کا امتحان ہو، شکر کا امتحان ہو، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، یہ سب امتحان ہے. اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی اس زندگی کو امتحان کے حوالے سے دیکھے تو یہ زندگی بڑی خوشگوار بن جاتی ہے. جو لوگ دنیا کو دنیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ کبھی سچی خوشی حاصل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ اس کو آخرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، امتحان کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے غم بھی خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی ناکامیاں بھی ان کو کامیابی نظر آتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری یہ حدود اللہ نے مقرر کی ہیں اور ایک اعلیٰ اور خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ امتحان کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں ہمیں اس کا ایک رزلٹ ملنے والا ہے. جو کچھ ہم یہاں کریں گے، جو کچھ بوئیں گے وہیں جا کر کاٹیں گے. نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا نتیجہ سامنے آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں آئی ہیں، العزیز الغفور، کہ کوئی بڑے سے بڑا ظالم طاقتور بھی جو دنیا میں اپنے آپ کو سب کو سمجھتا تھا، کوئی قوم ہو، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، اس نے جنس مشکل حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی پر اپنے آپ کو قائم رکھا، عدل و انصاف پر وہ برقرار رہا، وہ مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کو جانتے اس کو بھرپور بدلہ عطا فرمانے والا ہے. آگے پھر فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ تمہارا یہ انجام یہ کیوں ہوا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کوئی کتاب نہیں آئی تھی؟ اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہیں آگاہ کرتے کہ یہ کتنی بڑی پیشی کا دن، یہ بڑا اہم دن تمہارے پاس آنے والا ہے؟ پھر وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا، ہم نے یہ کہا کہ تم خود گمراہ ہو. اب وہ کہیں گے اے کاش اگر ہم توجہ سے ان کی بات کو سنتے یا ہم عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو آج ہم جہنمی لوگوں میں شامل نہ ہوتے. فرمائے فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، فرمائے کہ اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ، وہ چانس تو ضائع کر چکے ہیں. اب کہا جائے گا ایسے جہنمیوں کے لیے لعنت ہے. اب وہ 100 بار اعتراف کریں اس اعتراف کا ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. ہاں، جو لوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے رہے دنیا کے اندر، فرمایا کہ ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوں اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. بھلا ایک تو وہ شخص ہے جو الٹا کھڑا ہے، منہ کے بل کھڑا ہے اور گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے،
اور ایک وہ شخص ہے جو بالکل سیدھا کھڑا ہے اور سیدھے راستے پر ہے اور اسی راستے پر چل رہا ہے، فرمایا یہ دونوں برابر ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہے خواہشات کا غلام ہے، اس نے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ بائی ہک اینڈ کروک میں نے اس زندگی کے اندر راحتیں اور آرام اور اپنی خواہشات کو مکمل کرنا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہ میری خواہشیں پوری ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جانور ہے، بدترین انسان۔ اور فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو ایمان، اخلاق، اعمال، معاملات کے ہر چیز کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، فرمایا کہ وہ شخص انسان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیں گے۔ ان دونوں کا انجام یکساں نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ انجام ہے۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے، ہم دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوبارہ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ قلم کا آغاز ہو رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم قلم کی اور اس چیز کی جس کو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں ہوں، تورات، زبور، انجیل یا قرآن مجید ہو، یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ فرمائے کہ آپ اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے کوئی دیوانے نہیں ہیں، کوئی مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا تو اجر ایسے جو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور آپ اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ گویا کہ آپ کی دعوت بھی انسان کے دلوں کو اپیل کرنے والی ہے، انسانوں کے عقلوں کو، سمجھ کو متاثر کرنے، ان کی زندگیاں بدلنے والی ہے، اور آپ کا اپنا اخلاق بھی جو ہے وہ بہت بلندی پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر خاص طور پر ان کی قیادت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ایک شاعر ہیں، ایک مجنون ہیں، ایک ساحر ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی فطرت کو بگاڑ چکے ہیں اور ان کا تعارف کروائے، جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ یہ تو چاہتے ہیں کسی طریقے سے کمپرومائز کریں کہ آپ بھی نرم پڑیں تو یہ بھی نرم پڑیں، آپ اپنی باتوں میں لچک پیدا کریں تو یہ تو تیار ہیں، بلکہ جس طرح انہوں نے آفر بھی کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا تو ہم دنیا کے انبار لگا دیں گے، بادشاہ تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، شادی تو ہم آپ کی شادی جہاں چاہیں کرنے کو تیار ہیں، علاج تو وہ بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں، سب کچھ، لیکن یہ کہ ہمارے مفادات، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کا نعرہ یہ ہوتا ہے، ظالمو اللہ کی دھرتی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ اور یہ بات کیسے کسی وہ ظالم فرد ہو یا ظالم قوم ہو، ان کو یہ گوارا نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے پیغمبروں کے دشمن بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں، ان کو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے انعامات ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں یعنی فرما برداروں اور مجرموں کا ایک جیسا انجام کریں گے؟ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا اللہ عادل نہیں ہے؟ اللہ کو یہ معلوم نہیں کہ کون کس جزا کا حقدار ہے؟ اور اس کے بعد اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ تلقین کرتے ہیں، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ صبر کے ساتھ اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ گویا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی صرف یہ کہ اب اس میری قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم سے پہلے ہی آپ تشریف لے گئے تھے، تو اس میں فرمایا کہ آپ آخر وقت تک اپنے پروردگار کا فیصلے کا انتظار کیجیے اور اپنے کام کو جاری رکھیے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حقیقت بن کر سامنے آنے والی، قیامت کا نام ہے۔ فرمایا کہ کیا حقیقت بن کر سامنے آنے والی اور کیا جانو تم کیا ہے الحاقہ۔ یہ گویا کہ قیامت کی شدت کو، اس کی ہولناکی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کے فیصلے کا دن ہے، اللہ کی عدالت لگے گی، پوری نوع انسانی وہاں پر موجود ہوگی۔ اور فرمایا کہ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور اس کے بعد یہ زمین اور آسمان ان کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس روز تم حاضر کر دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، مخفی سے مخفی چیز بھی اللہ سے اوجھل نہ رہے گی، سب کچھ تمہارا وہاں پر حاضر ہو جائے گا۔
اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب کو دکھاتے پھریں گے، وہ کہیں گے ہاؤ مقرو کتاب، پڑھو یہ میرا اعمال نامہ، میری رزلٹ شیٹ آج دیکھو۔ اور فرمایا وہ کہے گا کہ ہاں بس میرا یہ احساس تھا کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے جس سے میں اس چیز نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ کسی کو اگر یہ احساس ہو قیامت آنے والی ہے، آپ یقین جانیے یہ فکر بہت بڑی فکر ہے، بہت بڑی غنیمت، پھر آدمی اپنے قدم بھی سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے پتہ ہی نہیں تو حساب کتاب کیا ہے، اے کاش وہ موت میرے لیے فیصلہ کن ہو جاتی، اور یہ میرا مال میرے کس کام آیا، جو میں نے انبار لگائے، حرام کے انبار، رشوت کے، لوگوں کو لوٹ کر سب کچھ کیا، وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ ہم نہیں دیکھ رہے پاکستان کے اندر وہ لوگ کہ جن کا کوئی اخلاق نہیں، کوئی ایمان نہیں، اس ملک اور قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے اربوں خربوں کے وہ بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، ان کی موت کس طرح حسرت کے ساتھ آئے گی، اور یہ بھی جان لے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ان کے کام نہیں آئے گا، نہ ان کے کام نہ ان کی اولادوں کے کام، ان کو کہیں گے تم سن سکتے ہو لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ وہ کہے گا میرا اقتدار وہ مجھ سے جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کہا جائے کہ اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ یہ بدترین آدمی، آخرت کو بھلائے رکھا اس نے، آج اس کا انجام اللہ کے مجرموں کے ساتھ، اس کا کھانا کیا ہوگا؟ وہ پیپ، وہ خون اور گرم پانی۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ معارج کے اندر مشرکین جب آپ کی دعوت کی مخالفت کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ وہ عذاب جس سے آپ ہمیں اتنے عرصے سے ڈرا رہے ہیں، سالوں سے، وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو فرماتے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجیے اور بہت خوبصورت صبر، ان کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہوں، برا نہ منائیے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مہلت ہی ہوتی ہے، خواہ وہ لاکھوں سال کی بھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، پھر قیامت کا نقشہ کہ اس دن کیا ہوگی، اور فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن گرم جوش دوست بھی اپنے گرم جوش دوست کا حال حوال نہ پوچھے گا، اگرچہ ان کو وہ دکھا دیے جائیں گے، بلکہ مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اور اپنے بھائی کو بھی، اور اپنے اس خاندان اور برادری کو بھی کہ جو اس کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بلکہ ہر اس شخص کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو، ثُمَّ يُنْجِي، پھر کسی طرح وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ فرمایا کلا، نہیں، اس کی خواہش پوری نہ ہوگی۔ دنیا کے اندر تو اس طرح کے ظالم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، لیکن آخرت کے اندر وہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ پھر سورہ نوح کے اندر بھی فرمائے لوگو اگر تم اللہ کو بھولے رہے ہو، اس دعوت پر تمہیں احساس نہیں ہوا، تو آج تم آؤ، نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہارا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، بلکہ تمہارے لیے خوشحالیوں کے دروازے کھول دے گا۔ استغفار، آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، پوری پاکستانی قوم، پوری مسلمان ملت آج اللہ کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے، بلکہ ان کے لیے خوشحالی کے، عزت کے دروازے کھول دے گا۔ وہاں آگے الفاظ آتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی ذات کے بارے میں کسی عظمت و وقار کا خیال نہیں کرتے ہو، تمہیں عام آدمی کا تو خیال ہے، کیا تمہیں اللہ کی غیرت کا احساس نہیں ہے؟ جنات نے اپنا ایک تاثر بیان کیا کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے کوئی بھی اللہ کے بارے میں غلط بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تو ان کو پکڑ لے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا فوری، اللہ تعالیٰ تو مہلت دیتا ہے، یہی تو اصل امتحان ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنات کی، کچھ افراد کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے، تو انسانوں نے ان کو سرکش بنا دیا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں جو اپنی حدود کا خاص خیال رکھتے ہیں، جو حدود ان کے اللہ مقرر کرتے ہیں
وہ اللہ اور بندے کے درمیان کبھی رکاوٹ نہیں بنتے، باقی یہی ہوتا ہے کہ آدمی حدود سے آگے نکل جاتے ہیں۔ عام بادشاہ ہوں، بلکہ مذہبی لوگ بھی وہ کہ جو دین سے واقف نہیں ہوتے، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری کلام، بھاری بات ڈالنے والے ہیں، یعنی یہ پیغام، حق کا پیغام۔ یہ ظالم کو کہیں کہ بھی ظلم کرنا چھوڑ دو، عدل کرو، انصاف کرو، اپنی حدود کے اندر رہو، یہ کسی کو گوارا ہے؟ یہ کسی طاقت کو یہ گوارا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کا تو پیغام ہی یہی ہوتا ہے۔ پھر اسی چیز کو سورہ مدثر میں فرمایا، اے چادر میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ اس کائنات کے اندر صرف ایک اللہ ہے، اسی کی بڑائی چلنی چاہیے۔ اور یہ چیز بھی ظاہر بات ہے کہ جن کے مفادات ہوتے ہیں، خواہ وہ افراد یا اقوام، وہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ سورہ قیامت کے اندر سب سے پہلے قیامت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ قیامت شد نہیں ہے، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی کہ وہ لازماً آ کر رہے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں انسانی ضمیر کی، نفس لوامہ کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بلکہ ہمارے اندر ایک جو ہے جج اللہ نے بٹھا دیا جو ہمیں ہر بات پر آگاہ کرتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک عدالت قائم کر دی ہے، اس کو ہر بات پر اس کا ضمیر بتاتا رہتا ہے، بلکہ آگے عجیب الفاظ آتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنے آپ پر خود گواہ ہے، اگرچہ وہ اوروں کے سامنے جھوٹے عذر پیش کر سکے۔ یعنی جس طرح اللہ نے آدمی کے اندر ایک جج بٹھا رکھا جو اس کو ہر بات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جج بن کر فیصلہ فرمائے گا قیامت کے روز کہ میرے بندیو تم نے کیا کیا، آج عدل قائم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جاگ کر رہیں، اللہ کی باتوں کو سنیں، اس کو قبول کریں، اور ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محترم ناظرین، آج اس کا امکان ہے کہ شاید یہ آخری روزہ ہو، تو یہ ہماری ملاقات آخری ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی یا اللہ ہم ایک مفید فرد بنا دے۔ اور اگر کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات کل بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اپنا بندہ بنا لے، اپنا وفادار بنا دے، اور اپنی مخلوقات کا ہمیں ہمدرد اور خیر خواہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔